بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، وہی ٹی وی میں خامدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام کا مہر۔ اللہ عز و جل نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آنکھ کھلتے ہی عرش پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا۔ عرض کیا، یا اللہ عز و جل، تیری بارگاہ میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ہاں، اس نام والا پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تیری اولاد میں سے ہوگا، میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اے پیارے آدم علیہ السلام، اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ فرماتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ زمین، نہ جنت، نہ دوزخ۔ پھر جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا چونکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں شہوت بھی پیدا فرما دی تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ عز و جل، میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کیا، مولا عز و جل، اس کا مہر کیا ہے؟ فرمایا، جو عرش پر نامی لکھا ہے، اس نام والے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 بار درود پاک پڑھو۔ عرض کی، یا اللہ عز و جل، اگر درود شریف پڑھوں تو حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ میرا نکاح کر دے گا؟ فرمایا، ہاں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور اللہ عز و جل نے ان کا حضرت حوا کے ہمراہ نکاح کر دیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امداد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ۔ ایک غریب شخص تھا جس پر 500 درہم کا قرض تھا۔ اسے ایک رات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی پریشانی عرض کی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ابو الحسن کسانی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے کہو کہ وہ تمہیں 500 درہم دے۔ وہ نیشا پور میں ایک سخی مرد ہے، ہر سال 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا ہے۔ وہ اگر تم سے کوئی نشانی طلب کرے تو کہہ دینا تم ہر روز دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں 100 بار درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہو، مگر کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔ وہ شخص بیدار ہوا اور ابو الحسن کسانی کے پاس پہنچ گیا اور اپنا حال بیان کیا، ساتھ ہی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی سنایا۔ تو ابو الحسن سنتے ہی وجد میں آ گیا اور تخت سے اتر کر دربار الہی میں سجدہ شکر ادا کیا، پھر کہا، اے بھائی، یہ میرے اور اللہ عز و جل کے درمیان ایک راز تھا، دوسرا کوئی اس راز سے واقف نہ تھا۔ واقعی کل میں درود پاک نہیں پڑھنے پایا، درود پاک پڑھنے سے محروم رہا تھا۔ پھر ابو الحسن کسانی نے اپنے غلام کا حکم دیا کہ اس کو 500 کے بجائے 2,500 درہم دے دو۔ پھر کہا، اے بھائی، 500 درہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں پیش کر رہا ہوں۔ 1,000 درہم مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کا شکرانہ ہے، اور یہ 1,000 درہم آپ کے یہاں قدم رنجہ فرمانے کا نذرانہ ہے۔ مزید کہا کہ آپ کو آئندہ جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ میرے پاس ضرور تشریف لائیں۔ مشکل جو آپ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، نبیوں کے سرور امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔